اور کئی ایسے جوان ہیں جو پہلے نشہ نہیں کرتے تھے، اس رات کی نحوست کی وجہ سے وہ نشے کے عادی ہو گئے۔ کئی لڑکیاں ہیں کہ اب تو لڑکیاں بھی نشے کرتی ہیں، یونیورسٹی جاتی تھی، کالج جاتی تھی، وہاں پر لڑکوں کو دوست بنا لیا، اب ان کی پارٹیوں میں شریک ہے۔ تو جناب علی کسی دوست نے کہا کہ آج تو عید کی رات ہے یار، آج ایک گھونٹ تو لے لے، ایک کش تو لے لے۔ بس اس نے نشے کا ایک گھونٹ یا ایک کش لیا تھا تو وہ لعنت ایسی لگی کہ پھر وہ زندگی بھر اس نشے سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتا۔ میں کبھی کبھی روڈوں پر، سڑکوں پر، فٹ پاتھوں پر کسی نشئی کو دیکھتا ہوں کہ جو نشے میں دھت ہے، کبھی نیچے جا رہا ہے، کبھی اوپر جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا اس کو نہیں ہے، کچرے میں سے کھانا ڈھونڈ کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچرے میں سے ڈھونڈ کر کھا رہے، جن پھلوں کو آپ نے پھینک دیا، جن پھلوں کو ریڑی والے نے پھینک دیا ہے، ان پھلوں کو کھا کر وہ کھا رہے۔ ادھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی کسی ماں کا لاڈلا ہے، اس کے ماں باپ نے بھی اس کو بڑا پیار کیا ہوگا، اس کے ماں باپ نے بھی اس کے لیے اچھے کپڑے خریدے ہوں گے، اچھائی کے ساتھ اس کو رکھا ہوگا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کے لیے دوائیوں کے لیے بھاگے ہوں گے، اچھے کپڑے پہنائے ہوں گے، اس کو صاف ستھرا رکھا ہوگا۔ رات کو اگر یہ گیلا ہو گیا ہے تو اس کو جو ہے خشک کیا ہوگا، اس کی جو ہے گندگی کو صاف کیا ہوگا۔ آج کیا بات ہے کہ اس کے والدین بھی اس کو نہیں پوچھ رہے، اور اس کے والدین بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مر گیا۔ یہ صرف نشے کی لعنت ہے، اتنی گندی لعنت ہے کہ آج جو نشہ کرنے والا ہے، جب اس کی کمپلین اس کے والدین کے پاس لے جائی جاتی ہے کہ تمہارے بچے نے ہمارے یہاں پر چوری کی، تمہارا بچہ جو ہے ہمارے بلڈنگ کا میٹر جو ہے چرا کر لے گیا، تو والدین اور اس کے سگے بھائی اس کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تم جانو وہ جانو۔ یہ وہی بچہ ہے کہ جس کے لیے اس کے والدین جیتے تھے، جس کے لیے اس کے والدین